السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسنہ و جمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ میں ذیشان مجاہد اسلام پاکستانی یوٹیوب چینل سے بات کر رہے تھے کہ بٹوین دا بیریڈ اینڈ می، یا ایسٹرل باڈی، یا انسان کے دماغ میں موجود مخفی طاقتیں یا قوتیں جو رب تعالیٰ نے اپنی صفات کے ذریعے یا آدم علیہ السلام کو جو اپنے اسما سکھائے، ان کی جو صفات انسان میں پائی جاتی ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ دماغ کی جو قوتیں ہیں ان کو انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہاں تک بات کی تھی میں نے فوسوس لہم الشیطان، اور پھر انہیں شیطان نے بہکا دیا، یا آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے بہکایا جنت میں، وقع مسمہم رانی لقما لمن النار صیحین، اور ان کے روبرو قسم کھائی کہ البتہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یا ان کو یہ خیال دماغ نے جو دیا، وہ شیطانی صفت نے انکار کی کہ جو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یعنی اس بات کو اس طرح سے سمجھے کہ سوچ کے ذریعے انسان کی منفی دماغی قوت نے انہیں سمجھایا، دلیل دی کہ اللہ کے حکم کو انکار کر دو، ٹھیک ہے، اس درخت کے قریب جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ دلیل انہیں کون دے رہا ہے؟ دماغ، ابلیس کے انکار کی صفت۔ تو چھو کے، چک کے یا تحقیق کرنے سے تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں کسی کا نقصان تھوڑا کر رہا ہوں، یا میں کسی اور انسان کو یا کسی اور مخلوق کو رب کی نقصان تو نہیں پہنچانا چاہ رہا، میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ تو اس درخت کو سمجھنے کے لیے انسان کے دماغ نے اسے قائل کر ہی لیا کہ یہ کیا ہے، کیوں اس سے منع کیا جا رہا ہے، مجھے تحقیق کرنی چاہیے، یا مجھے اس کے بارے میں جاننا پڑے گا، مجھے آنکھیں عطا ہوئی ہیں، یا مجھے نظر و بصیرت دی گئی ہے، جو وہ اس کا مقصد یہی ہے، تو اس سے مجھے کوئی نقصان محسوس نہیں ہو رہا۔ تو فوسوس لہم الشیطان، پھر انہیں دماغ شیطان نے بہکا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد جو مفہوم ہے ان آیات کا وہ بیان کر رہا ہوں میں۔ تو اور تیرے رب نے یا تیرے اللہ نے کہا کہ انسان پہ جب اشکار ہوا یہ بات کہ یہ تو میرے سے غلطی ہوئی ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تو اللہ پھر ہمیں بتا رہا ہے کہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، تو جو آپ کو مجھے اللہ سے جدا رکھتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ اللہ اور انسان کے درمیان جو حجاب ہے یا جو پردہ ہے وہ دماغ کے خیالات اور سوچ کے ذریعے، ہمارا ہیومن برین ایک ایسا آرگن ہے جو ہمیں اللہ سے دور رکھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو دماغ کے اندر موجود جو وہ ابلیس کی یا شیطانی صفت موجود ہے جو انکار کی اللہ نے اختیار ہمیں دیا، اس کی بات کر رہا ہوں۔ انسان اور اللہ کے درمیان جو دیوار حائل ہے وہ دماغ ہی ہے، کیونکہ دماغ کو ہی یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی راستہ چن سکتا ہے۔ حقیقی انسان اور اللہ کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے ہم نے بندے نے جو طے کرنا ہے، ہم نے حقیقی انسان نے روحانیت میں داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندے نے جو روحانیت میں داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے دماغ کو آدم نے جو تب قابو کیا جب یہ بہکاوا یا یہ سوچ ان کے ذہن میں ڈالی۔ یہ انسان کو انسان کے حقیقی روپ سے جدا ہی رکھتا ہے۔ تو من جو باطن ہے وہ انسان ہے، من کے اندر جو ہے وہ رب تعالیٰ ہے، اللہ ہے۔ تو میں نے کئی بزرگوں کی یہ باتوں میں سنا ہے کہ اللہ جو ہے وہ دلوں میں گھر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ اعضاء ہیں جو ہمیں رب تعالیٰ نے یہ آرگنز دیے ہیں، ہاتھ پاؤں، اور پھر حواس خمسہ جنہیں کہتے ہیں۔ تو جن جو ہے وہ دماغ ہے، شیطان کی صفت، یعنی اس میں موجود پائی جانے والی جو ہے انکار کی صفت، یہ دماغ ہے، ٹھیک ہے۔ دماغ بہت لطیف ہونے کی وجہ سے دوسرے دماغوں سے رابطے میں ہے، انسان کے دوسرے دماغوں میں جو انسانیت ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے ذہن تیار ہوتا ہے آپ میں ذہنی دھاروں کے ساتھ شعوری تعلق میں آپ آتے ہیں،
ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں ہماری سوچ شعور ہمارے اندر رب تعالیٰ ڈالتا ہے، تو دوسروں کے ذہنوں کے ساتھ ہم رابطے میں ہوتے ہیں، قریب اور دور، زندہ اور مردہ۔ مثال کے طور پر اے بی کا دوست ہے تو اے کا دماغ بی کے دماغ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کنیکٹڈ ہے۔ اے کے دوست رشتہ داروں بھائیوں کے ذہن اے کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں۔ کئی ذہن جو ہے اس طرح کے ساتھ اسی طرح اسی ترتیب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے ایک ذہن پوری دنیا کے تمام ذہنوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے یا جڑا رہتا ہے۔ یہ ایک نیٹ ورک کی طرح ہے، ٹھیک ہے، جو انسان نے نیٹ ورک بنائے ہیں، جو بھی آپ کہہ لو سافٹ ویئرز بنائے ہیں یا مشینریز بنائی ہیں، ان کے جو نیٹ ورک کی کام کرتی ہے، یہ اسی طرح کا ایک روحانی جو ہے وہ انسان میں پائی جانے والی ایک ٹیکنالوجی ہے۔ دنیا میں کئی اچھا اور برا واقعہ باقی کے دماغوں پہ ہے جو وہ اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ برین دماغ انا کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں کا خیال در حقیقت میں کہ اس خیال سے ہم نے بچنا ہے کہ یہ میں جو ہوں، میں کون ہوں۔ ذہن ہمیشہ جو ہے خود کو کسی مقصد سے جوڑتا ہے، ٹھیک ہے، یہ خود سے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو کسی نہ کسی کاز سے جڑنے کی ضرورت لازمی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو صرف یہ ایک آرگن دماغ ہی ہے جو اس جسم میں خود کو میں کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں کا خیال دماغ کے درخت کا بیج ہے، ٹھیک ہے، سیڈ ہے۔ انا کے اس بیج سے جو شے یا سب سے پہلے برآمد ہوتی ہے وہ ہے خود پسندی، ٹھیک ہے، جو ہم خود کو بہت اعلیٰ مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دماغ انسان وجود کا سب سے اہم عضو ہے، ٹھیک ہے، سب سے اہم آرگن ہے، اور اس کا تعلق ہماری انسان کی ایسٹرل باڈی سے ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہماری جسمانی جو ہمارا باڈی کا وجود ہے کے ذریعے ہماری ایسٹرل باڈی سے جڑا ہوا ہے، روحانی باڈی سے، ٹھیک ہے۔ ایسٹرل باڈی سے مراد ہمارا انسان کا مثالی جسم ہے، جو حقیقی جسم ہے۔ اب مثالی جسم ہمارا وہ جسم ہے جو دکھائی نہیں دیتا، ٹھیک ہے، لیکن موجود ہے، یعنی ہمارا حقیقی جسم جسے ظاہر کرنے کے لیے، ظہور میں لانے کے واسطے جو ہے، یا ظہور میں ظاہر کرنے کے لیے، ظہور میں لانے کے لیے جو جسم کا ظاہری لباس بنایا گیا، یہ جو مٹی سے بنا ہوا ہمارا لباس ہے زمین پہ دنیا میں رہنے کے لیے۔ تو دماغ برین کا تعلق اس مثالی جسم کے ساتھ ہے جو اپنے اندر پیدا ہونے والے خیالات ظاہری جسم وجود کو عمل کرنے کی ترکیب دیتا ہے یا تحریک دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دماغ موت کے وقت اپنے آپ کو اس جسم یعنی جسمانی باڈی سے الگ کر لیتا ہے، جیسے کہ سائنس بھی جانتی ہے، قرآن اور حدیث بھی ہمیں 1400 سال پہلے بتا چکا ہے کہ موت کیسے واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دماغ جو ہے اپنے آپ کو اس جسمانی باڈی سے الگ کر لیتا ہے اور اپنی ایسٹرل باڈی کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ ہمیں حدیث سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سائنس اس کو آج ایسے مان رہی ہے۔ تو انسان اپنے حقیقی جسم کو یا اس دنیا میں جو ہمیں لباس عطا کیا گیا ہے اسے خود سے دماغ جب الگ کر لیتا ہے تو وہ باڈی جو ہے اپنے جسم کو، باڈی کو، مردہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، بس کوئی ریئیکشن نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو میں ماڈرن سائنس کی جو تھیوریز ہیں یا جن کے مطابق ہم انسان کو سمجھ سکیں ہیں باڈی پہ یا انسان کے اوپر جو تحقیق ہوئی ہے، تحقیق خود ہم نے کی ہے، نیورولوجسٹ یا سائنٹسٹ نے، کیونکہ وہ ظاہری جسم ختم ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فنا ہونے والے جسم ہے۔ جسم کے ذریعے حواس کے ساتھ کوئی عمل کیسے ہوتا ہے جب ذہن جو ہے اپنی باڈی کو وہ خیالات بھیجتا ہے، کیونکہ جسم سے جان پھر جب وہ خود کو الگ کر لیتا ہے تو جدا ہو جاتی ہے۔ تو غور کریے گا کہ جسم سے جان جدا ہو گئی، وہ حکم الہی جو ہے، روح ہے، تو وہ شاید جس سے جسم حرکت کر رہا تھا یا کر رہا ہوتا ہے، سن کر جواب دے رہا تھا، سامنے آئی کسی شے کو